اهدنا الصراط المستقیم۔ دیکھو نوح علیہ السلام بھی بچے تھے، شکر گزاری سے شکر گزار بندے تھے۔ جو بھی میرا شکر کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، اس کو ہم بچایا کرتے ہیں۔ وقت ہے بچنے کا۔ اگر تم نے ناشکری کی، پھر عذاب لے جا رہا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ اب آئے یہ تخفیف دنیاوی، لیکن یوں نہیں لگتی ہوئی دنیاوی۔ پہلے لگے دیکھو ایک پختوں کے لوگوں کا خیال ہوتا ہے اسرائیل کی کتاب ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ آگے تخفیف دنیاوی مراد کیا ہے؟ جو نہیں مانتے، نہ ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ ڈراوا ہے۔ نہ ماننے والوں کے لیے کیا ڈراوا ہے؟ فَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں، اپنی کتاب میں فیصلہ کر دیا تھا، اے میری بنی اسرائیل لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم ضرور گزار کر دے گی دو بار۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم دو بار گزار کر دے گی میں، یعنی میری زمین پر تم نے فساد برپا کرنا ہے۔ خیال میں شرک و کفر کرنے ہیں، بدعمالیاں کرنی ہیں، نافرمانیاں کرنی ہیں۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اونچے ہونا بڑا، یعنی دنیاوی مال و جاہ و جلال، بڑی طاقتیں ہوں گی، مال ہوگا، اس وقت تمہارا حال ہوگا اسی مال و زر میں آ کر، حکومت میں آ کر نشے میں آ جاؤ گے، کفر شرک میں پھیل جاؤ گے، باقی بے ایمانیاں کر رہے ہوگے، کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اللَّهِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، جب پہلی بار آئے گی، دو بار تم نے کرنا ہے، جب پہلی بار آئے گی بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، لے آئیں گے ہم تم پر عِبَادًا لَنَا، اپنے بندوں کو، اولی باس شدید، ہوں گے بڑے سخت عذاب والے، فَجَاسُوا فِي الْأَرْضِ الدِّيَارِ، اس دن کے مکانوں کے اندر بھی، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، آئی اللہ کا وعدہ پورا کیا ہوا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ ذِكْرَكَ عَلَيْهِمْ، پھر لوٹائیں گے تمہارے لیے غلبہ ان پر، وہ تمہارے گھروں میں گھس جائیں گی، بےزتی کریں گے، تمہاری قسمتوں کو لوٹیں گے، بے حیائی ہو جائے گی، بے حیائی ہو جائے گی، قوم پر وہ دور آئے گا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر لوٹائیں گے تمہارے لیے غلبہ ان پر۔ مراد کیا ہے؟ پھر ہم تمہیں غلبہ دے دیں گے، تمہارے دشمنوں کو تمہارے اندر ذلیل کر دیں گے۔ أَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم تمہاری امداد کریں گے کئی قسم کا مال دے کر، وَبَنِينَ اولاد دے کر، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ہم کریں گے تمہیں بہت زیادہ نفری میں، بڑا مالدار ہوگا، تمہاری نفری زیادہ ہوگی۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم نے اچھا کیا اپنے فائدے کے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے برا کیا اپنے بربادی کے لیے کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وعد الآخرۃ، جب دوسری بار کا وعدہ آئے گا پھر بے ایمانیاں کرو گے، شرک کفر کرو گے، پھر آ کر تم نافرمانی کرو گے، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ برا کرے وہ تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہی وہ داخل ہوں گے تمہاری مسجد میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، یعنی مسجدوں کو بھی ویران کریں گے، مسجدوں کی بے حرمتی ہوئی جائے کریں گے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، یہی وہ تباہ کر دیں گے جو اونچا ہو چکے کر چکے ان تباہ کرنا۔ آثار میں يرحمكم ويرحمكم الله، شاید اللہ تمہیں مہربانی کرے کہ تم نے ہوت کے ہوت کر گے، وجعلنا جہنم للكافرين حصيرا۔ بہرحال یہاں تک کیا تھا جی، دو بار بڑی فیلڈ کا ذکر ہوا ہے کہ تم نے دو بار کرنا ہے، یعنی دو بار تم نے فسادات کرنے ہیں، کفر و شرک کرنا ہے، بے ایمانیاں کرنی ہے۔ جب تم میری نافرمانی میں انتہا پہنچو گے، ناشکری کرو گے بجائے شکر گزاری کرنے کے، پھر میں تم پر اپنے ظالم لوگوں کو لے آؤں گا، وہ ظالم تمہاری بےزتیاں کریں گے، قسمتیں لوٹیں گے، تمہارے اوپر عذاب تمہیں دے رہے ہوں گے، پھر میں تمہاری مہربانی کروں گا، پھر تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے، پھر میں تمہاری امداد کروں گا، لیکن اس کے بعد جب تمہارے پھر تم بگڑو گے، پھر تمہارے سے بادشاہ نہیں ہوگا۔ ظالم بادشاہوں کا آنا بھی اور بے حیا کرنے والوں کا آنا بھی، یہ قوم پر خدا کا غضب و قہر ہوتا ہے۔
سمجھ گئے؟ اب دیکھیے یہاں اس کے 2 بار قرآن پاک نے ذکر کیا ہے. یہاں جنب ہونا باسنا علیکم عباد لنا، لے آئیں گے تم پر اپنے بندے. یہ کوئی بندے مراد نیک بندے نہیں مراد، یہ نیک بندے سمجھو، یہ تو ظالم لوگ ہیں. اس لیے شاہ صاحب نے ایک بار بڑا جی مانا کیا تھا، پنجابی میں مانا کیا، پنجابی میں کھیت. جدو پہلی بار آسی تھوڑے سے اپنے کمی ڈاڑا، جدو پہلی بار اسی تھوڑے سے اپنی کمیوں ڈاڑا تھا، بڑے کتے کے ذریعے رسول لوگوں کو سمجھ گئے. خوب کہا شاہ نے. شاہ صاحب اپنے حضرت امام ہے نا، محبر ہے، خوب تعبیر کرتا ہے. اس کے اب مجھے پشتو آتی ہے، اردو بھی نہیں آتی، پشتو درکنار نہیں. واللہ ان کیا مطلب ہے اس کا سمجھ گئے؟ پنجابی میں ہم کہہ سکتے ہیں پہلی بار آئی تو پھر ہم تم پر اپنے کمی کتے ذلیل لوگ جو ہوں گے ان کو لے آئیں گے. عباد اللہ اولی باس شدید وجاسو خلال الدیار، گھروں میں کھل جائیں گے، بے حیائی کام کر دیں گے. جیسے ایک بات سمجھنے کی لائق یہ ہے، یہاں لکھتے ہیں کہ واقعات بنی اسرائیلیوں پر 6 بار ہوئے، تو قرآن نے 2 ذکر کیے ہیں، باقی 4 باریں چھوٹی چھوٹی ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی آخر میں، اس لیے قرآن کو ذکر نہیں کیا ہے. 2 باریں جو ہوئی ہیں یہ بہت زیادہ، اس لیے قرآن پاک نے ذکر کیا ہے. ایک چنانچہ شاہ عبد القادر صاحب کا حاشیہ ہے، میں اس لیے پڑھ کر سنا دیتا ہوں، بہت اچھی طریقے سے لکھ دیا ہے. قرآن پاک اتنے ہی لکھتے ہیں جتنا شاہ عبد القادر صاحب حاشیہ، کہ جتنا قرآن پاک کی آیات حل ہو جائے. تو رات نے کہہ دیا تھا 2 بار بنی اسرائیل شرارت کریں گے، ان کی سزا میں دشمن کے ملک پر غالب ہوں گے. اسی طرح ہوا. ایک بار جالوت غالب ہوا، وہ جو پڑھ چکے ہو، ایک بار جالوت غالب ہوا، پھر حق تعالیٰ نے اس کو حضرت داؤد کے ہاتھ سے ہلاک کیا. پیچھے بنی اسرائیل کو اور قوت دی. حضرت سلیمان کی سلطنت میں دوسری بار فارسی لوگوں نے میں سے بخت نصر غالب ہوا. تب سے ان کی سلطنت نے نہ قوت پکڑی نہ پکڑی. اب فرمایا اللہ تعالیٰ مہربانی پر آیا ہے، اگر اس نبی کی تابع ہو جاؤ وہی سلطنت غلبہ دے کر دے، اور اگر شرارت کرو گے تو ہم وہی کریں گے، یعنی مسلمان ان پر غلبہ دیں گے. سمجھ گئے؟ کوئی چیز ہے. مراد کیا ہے؟ پہلی بار جالوت کا قصہ جو پڑھ چکے ہو، دوسری بار سلیمان خان کی سلطنت آ گئی، ان کی وجہ سے ان کو غلبہ ہوا. اس کے بعد یہ باغ نہ آئے تو وہ نسل میں چڑھایا، مسجد بیت المقدس کو بھی اس نے ویران کیا، بڑے بڑے ظالم کیے اس نے. قرآن کے ساتھ بھی بات ایسا ہم موقع دیتی ہے، ایمان لاکھری پیغمبر کے ساتھ تو بڑے بہتر ہے، ناشکری کرو تو پھر خدا کا عذاب آنے والا ہے، چھوٹ نہ سکو گے. آگے یہ چلتی جائیے آپ آگے. ان حاضر قرآن میں کہہ چکا ہوں، ید الانسان بشر دعاء الخیر وکان رجولا. انسان مانگتا ہے خدا سے شر، مثل مانگنے اس کا خیر کا. مکے کے مشرک پیغمبر سے عذاب مانگتے تھے، کب آئے گا عذاب؟ سنا عذاب آنے والا ہے، کب آئے گا؟ ید الانسان بشر، مانگتے انسان شر کو، مانگنے اس کا خیر کو. ایسا ظالم ہے پر شر مانگنے سے بھی نہیں رہتا. کلبہ راضی عذاب ہو، عذاب راضی کلبہ راضی راوڑی نہ عذاب کلبہ راضی. کب آئے گا عذاب؟ جب انسان بھی شر دعاء بالخیر، مانگتے انسان شر کو، بسر مانگنے اس کا خیر کو. یعنی مراد کے شر بھی مانگتے ہیں اور مانگتے کے اندر بھی جلدی کرتے ہیں. آتا ہے نا قرآن میں، اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب الیم. اب سوال آتا ہے کہ پیغمبر سے خیر کو نہیں مانگتے تھے. بات کہتے جی خیر سے مراد موقعات وغیرہ کا معاملہ آیا تھا. جب انسان بھی شر دعا بالخیر وکان انسان رجولا، ہے انسان جلد بازی کرنے والا. مراد کیا ہے؟ دعا بالخیر یا تو اوقات ساری آیت دعا مانگنے کے لیے کہ دعا کی اللہ ہم سے مصیبت ٹال دے، یا یہ کہ نہیں، یہ جتنا خیر کا مانگتا جاتا ہے یہ بجائے خیر کی شر ہی مانگتے جلدی کرتے ہیں.
وجعلنا الليل والنهار آيتين ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا من ربكم ولتعلموا من رسول الله ولتذكروا الله تفضيلا. جو میں چھوڑوں گا سمجھو وہ کر پڑھ چکے ہو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَنزَلْنَاهُ تَنزِيلًا. بس اب چل پڑا قیامت کا ذکر. ڈراوا قیامت، عذاب قیامت، عذاب دنیاوی. دنیا میں جو عذاب قوم کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کا بھی ذکر، اور قیامت جو عذاب آنے والا قرآن کی جھٹی کا پڑھ چکے ہو. قرآن پاک جب دلائل بھی دے دیتا ہے، دلائل دینے کے بعد چیز کو پختہ ذہن میں سمجھ کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن، اس کے بعد ذاتی بھی کہہ دیتا ہے مان لو تو اچھا ہے ورنہ خدا کا عذاب آ رہا ہے. ماننے والوں کی بشارت بیان کر دیتا ہے. یہ وہی قرآن کا طریقہ ہے تحریف بشارت سے. ہر انسان کو لازم کر اس کا ماننا مصیبت میں ڈالیں گے. یہ تم لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا جیل میں جو ہوتے نا، جیل میں کتنی کی تختیاں ہوتی ہیں، اس میں دونوں چیزیں ہوتے ہیں. کتنا قیدی ہے، کتنے سال کا جرم، دو بات لکھی ہر قیدی کے پاس. آخر میں ویسے زیادہ ہوتا ہے بس دو چیزیں، فلانا جرم فلانی قید، 2 سالیہ 5 سالیہ 7 سالیہ 6 سالیہ فلانا جرم. دو الزمنا طائر بھی انہوں کی ہی مشرق کا ایک اور بنانا ہے. الزمنا منصورا بھیکاری کے نیچے ہم کے دیکھ دفتر جل کا مشورہ پائے گا مجھے پھیلائی ہوا. کہا گیا کہ اقرا کتاب پڑھا مجرا کو کفابرت میں ہمارے کہا سیبا آج کافی آئی چاند طریقے سے ادا کرنے کے لیے اور کوئی تو خود اپنے ساتھ لے گئے. ہم نے سنا اور بڑے جاتی نم سے جو آپ آگے زیادہ زیادہ سے دیکھیے وہ منتظر میں مجھے رہے ہاں بلا تجربہ سے خدا نہ اٹھانے کو بول نہیں کا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نہیں ہے ہم عذاب دینے والے جب تک نہ بھیجا اپنے رسول. مراد کیا ہے؟ ہماری سنت اللہ یہی جاری ہے. دنیا میں تب عذاب دیتے ہیں جب پیغمبر آ جاتا ہے، پیغمبر کی تکذیب ہو جاتی ہے، پھر قوم کو عذاب بھی دے دیتے ہیں. پیغمبر آ گیا ہے، حق بیان کر دیا گیا ہے، تم نے پیغمبر کی تکذیب بھی کر دی ہے، اب عذاب آ رہا. یعنی اب مکے وار اس نشانی کے بعد یہ نشانی جو معجزہ ہے، یعنی اس معجزے کے بعد اب تمہاری تباہی کے دن آ چکے ہیں. جو ہم نے کرنا تھا جو ہونی تھی ہو چکی ہے. معجزہ بھی آ گیا، پیغمبر بھی آ گئے، پیغمبر کی تم نے تکذیب بھی کر دی. امرنا ہلاکت کی ٹیکا کس سے ہوتا ہے؟ کہاں سے ٹیکا چلتا ہے؟ جب ارادہ کرتے ہیں کسی کو دعا کرنے کا. امرنا متربیہا، ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے نعمت پانے والوں کو. حکم ذرا تکلیمی یہ نہیں کہ حکم کرو تم، برادروں کے حالات ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں، تکلیمیات میں ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں. مہلت اگر کہوں گا اگر نیشو ہم مردے دیتے ہیں ہم سکو گیا وہ انشار مدد کرتے ہیں. فحقلے قولو صبر جو رہی بات فدمرنا تدمیرا، ہمارا کر دے رہا کرنا. وَقَمْ آلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ وَالْمِعَادِنُ ہم اتنے حالات میں بسوں میں سینوں نے سانگوان فَقَوَادِرْ بِكَلْ سِنُونِ وَبَعْدِ حَدِيرَ مَسِيرًا کافیت رابر کل جناؤں کے ساتھ خبردار بھی بسیر بھی ہے. من کان یرید العاجلتا، جواب سوال مقدر. اگر حق ہوتا تو مخالف حق کی وجہ سے ہمیں روزی نہ ملتی. اگر آپ کا حق ہوتا بیان، آپ سچے رسول ہوتے، ہم آپ کی مخالف ہیں، ہمیں روزی نہ ملتی. قرآن جواب دیتا ہے من کر العاجلتا جو الارض دنیا کا اجلنا یا مان شاہ من یرید، ہم اس کے لیے جلدی کرتے جو جاتے ہیں اس دیکھ کے لیے جاتے ہیں. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدخلا، ہم کہتے ہیں جہنم کو داخل ہوتے جہنم کے جنت میں مزمن ہوگا. اللہ کی دعا کی ہوئی ومن اراد الاخرة سارا سایہ، جو ارادہ کرتا آخرت کا اس کے لیے اپنے سر کرتا ہوتا ایمان والا. اور اگر کان سعی مشکورا، ہوتی محنت اللہ کی آگے دی ہوئی مشکورا آگے. ولن ظہار من عطاء ربک، ان کو بھی دیتی ہیں ان کو بھی دیتی ہیں. یہ دینا ہے تیرے رب کا ماں کرنا روز مزدورا، تیرے رب کا دینا نہیں ہے اوپر رب کا ہوا. انظر ہے وہ فضلنا واللہ بعض، دیکھ کیسے ہوتی رہی بات کو بات کر. ترغیب الاخرت شبہ کا جواب کو دے دیا گیا ہے. کیا کرتے ہو دنیا کے مال کو؟ اور میرے درجات دیکھو، ان چیزوں کو حاصل کرو جس سے اللہ کے ہم کچھ چیز ملتے ہیں، درجات ملتے ہیں. دنیا تو کوئی کی ساتھ جانے والی نہیں ہے. حضرت نے بات کو بات کر ولل آخر تو برد جاتے ہیں، آخر برد جاتا ہے اور برد مسئلہ یہ خبر آ گیا. قرآن شروع کر بس دیکھا ہے یہ سارے آزاد صرف
جو وجہ آ رہا ہے, جس وجہ سے عذاب آ رہا ہے اور جس کے ماننے سے عذاب ٹل سکتا ہے, یا پہلی قوموں کے جس مسئلے کی وجہ سے عذاب دیا گیا ہے وہ مسئلہ یہی تھا, لا تجعل مع اللہ الہا آخر, لا تجعل مع اللہ الہا آخر, ایش انسان نہ کر اللہ کے ذات کسی اور کو الہ, نہ بنا اللہ کے ذات کسی اور کو حاجتیں پوری کرنے والا, کسی کو پکار نہیں, تیری پکارے سننے والے ایک اللہ ہو, دوسرا کوئی یہ ہو, خدا کو پکار, غیروں کو نہ پکار. تک ہودا مذموما مہذولا, ہو جائے گا مذمت کی ہوا, خوار کیا ہوگا. اگر تو اللہ کے سوا غیروں کو پکارے گا, یا شیخ کے وظیفے پڑھے گا, یا رسول اللہ کے وظیفے پڑھے گا, اغسنی کہے گا, پھر خدا کے آگے تیرے جیسا ذلیل و خوار کوئی نہیں. مسئلہ یہی ہے, یہ کم مسئلہ دے اگر وجنا عذاب اللہ اعلان آخرت سے چلتے جاؤ. چلو آگے سوا 398 دیکھا درمیان میں ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. وہاں سے شروع ہوا لا تجعل سے, پھر لا تجعل ختم ہوا. بس اب پیچھے آ جاؤ. یہاں ہمارے اس کے درمیان میں کیا ہے, مسئلہ توحید کا دونوں طرف رکھا گیا ہے جو دار و مدار ہے. کہا شرک طریقے دوبارہ کی جائے, اس سے بچو اور دو کام اور کرو, ظلم باقی بھی چھوڑ دو, شرک کے سوا احسانات کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے سے عذاب آپ پر ڈال دے گا, کوئی عذاب نہیں. ذخیرہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان. اب دیکھتے جاؤ, لا تجعل اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. کیا بات کہ اللہ تعبدوا الا اياه, تیری کہنے والوں میں عبادت کرتا ہوں مگر ایک اللہ کی. وبالوالدین احسانا, اور انسان کو اپنے ماں باپ کے احسان کرنا بڑھائی کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما, اگر پہنچ جائے تیری موجودگی میں بڑھاپے کو دونوں یہ ایک ان میں سے رات کو لوگوں پس نہ کہ لوگوں کے لیے اف بھی, اور نہ ان کو چھڑک, نہ کوئی اف کرنے کے آگے نہ چھڑک. وقل لهما قولا کریما, اور کہو ان کے حق میں بات بڑی ادب والی بات کر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمات, اور تو کہا ان کے لیے پر بہت عاجزی کی اپنے پیار سے, پیار کے عاجزی کے ساتھ نہایت عزت انکساری کی پر ان کا دل دیکھنا. یہ سہارا ہے پر عاجزی کے معنی میری انکساری کر اپنے ماں باپ کے آگے, کوئی ذرا بر بھی نہ ہونے پائے. تو ان کے آگے اپنے باؤں کس کے عاجزی کے پیار سے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ کہہ دے میرے رب ان پر مہربانی کرو. کسی کو نہیں بات آتا, ربکم اعلم بما فی نفوسکم, رب تمہارا ہو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں آئے. اللہ تعالیٰ دیکھو ظاہر ہم کو یہ دے رہے ہیں, باقی جو کہیات تمہارے خدا کے علم ہے. ان تک اگر تم ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے صلہ دے گا, خدا صلہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہے اپنے اوابین کے لیے رجوع کرنے والوں کے لیے بچنے والا. جو کہتے ہیں کون اللہ کا حق, پھر ماں باپ کے بعد آپ در کو باہر دو غریبوں کو غریبانوں کا ان کا مسکینوں کو بھی اپنے تبذیرا, اور مبذر نہ بنو. مانو سمجھو مبذر کس کو کہتے ہیں, بے جا خرچ کرنا. ایک آدمی کروڑ روپے بھی لگاتا ہے ریاکاری کے لیے اور کسی بےایمانی کے لیے, سب تبذیر ہے, ساری تبذیر ہے. اگر ایک آدمی ایک پیسہ بھی لگاتا ہے اس مقام پر جو اللہ کی رضا ہے وہ اللہ کے ہاں صحیح مقام ہے. لاکھوں کروڑوں لگا دے اور لگائے شہرت کے لیے, شرک کے لیے, بدعت کے لیے, بےایمانی کے لیے, وہ ساری کی ساری تبذیر, یعنی مسارے پر خرچ کرتا جاؤ تبذیر نہیں ہوگی. فلا تبذر تبذیرا, مسارے پر خرچ کر دیا مرحلت نہ کرو. ان المبذرین اخوان الشیاطین, بے شک بے مرحلت شیطان کے بھائی ہیں. وکان شر بھی کبورا, شیطان ہے اللہ کا ناشکرا. وَإِمَّا تُرِيدَنَّ أَنْ مُبْتِغَاءَ رَحْمَتِ رَبِّكَ تَرْجُوهَا وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. اگر اعراض کرتی ان سے
اللہ کی رحمت ڈھونڈنے کے لیے جتنا تو امید رکھتا ہے، رات کیا تیرے پاس مال ہے نہیں، اور تجھے امید ہے کہ مال آنے والا ہے، تو تو اعراض کرتا ہے بھائی سردس میرے پاس ہے نہیں، ہم قریب مال آ جائے گا میں تمہاری خدمت کر دوں گا۔ ہوتے ہیں نا غریب مسکین آتے ہیں تو تیرے پاس امید ہے روپے آنے کی امید ہے، ابتغاء رحمت میں ربک ترجوہا، تو امید رکھ رہا ہے، اس امید کی ماتا تو کیا کرتا ہے، تو ریزنا سردس اعراض کرتا ہے کہ ہے بھی سکت میں آپ کے ان قریب آنے والا میں دوں گا۔ فکلوں کو محسورا، پس بات ہو ان کی بات نہایت نرم، والا تک مغل نے کہا نکار اپنے ہاتھ کو بند کی گردن کے لباس نہ کھول دے پورا گرو تک مسورا، ڈیڑھ جگہ تو ملام کے ہوا، الزام کے ہوا، آگے ہارا ہوا، الزام کے ہوا، ہارا ہوا، آگے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ روزی کی تنگی اور روزی کی فراخی تیرے اللہ کی قبضے میں ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ میں کب کہہ چکا ہوں۔ انہو کان بعبادہ خبیر بصیرا، اپنے بندوں کے سارے حالات میں خود خبردار بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ فلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، آگے بھی اور نہ مارو اپنے بچوں کو افلاس کی ڈر سے، نحن نرزقکم وایاکم، ہم روزی دیتے ان کو بھی اور تمہیں بھی دیتے ہیں، قتل کان حکم کبیرہ، ان کا مانا بڑے گناہ ہے۔ قتل سے مراد کیا ہے؟ یا تو وہ جس زمانے میں جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ بھی قتل تھا، ٹھیک ہے، لیکن آج کا بھی قتل ہوتا ہے۔ آج بچیوں کی زندہ درگور نہیں کرتے تو اب چل بچی اور بچوں دونوں کو قتل کر رہے ہیں۔ دنیا میں ایک ہزاروں بھی شیر ایک ملے، ورنہ ہزار ہاں میں بھی ایک نہیں ملتا، ہزاروں یہ ملتے ہیں، لڑکوں لڑکیوں دونوں کو۔ لڑکوں کو بھی دینی تعلیم کروانے دیتی کوئی نہیں، دنیاوی تعلیم رکھ دیتے، اتنی دین سے دور ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی کہ دین کیا ہے، بالکل دین کی بے خبری میں، نہ خدا کا پتہ، نہ خدا کے رسول کا پتہ، نہ کسی قسم کا دین کا کوئی پتہ نہیں، وہ تو یوں سمجھو بے دینی کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ آخر دور تک کیوں جی پھر اس لیے کر دیتے ہیں، اس لیے کر دیتے ہیں کہ جی کیا کریں گی، اس سے دیکھو گزار تو کرنا ہے نا جی، روزی کے لیے ایشور میں اس پیٹ کی خاطر بچوں کو بے دینی میں لگا دیتے ہیں، بچیوں کو بے حیا کر کے تہجد تک بھی لے جاتے ہیں، تعلیمات میں ڈال دیتے ہیں، جو اس کے مفاسدات آ رہے ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیے کہ روزی روزی خدا کے کو جس روزی کی خاطر تم بچیوں کو قتل کرے، اس سے بڑھ کر اور قتل کیا ہو، اس سے بڑھ تباہی کیا ہوگی۔ بہرحال آگے نہ جاؤ یہ ہے بڑی بے حیائی کی اور بہت برا راستہ ہے۔ نہ قتل کرے نفس کو جس اللہ نے حرام کی، کہ حق مراد کیا ہے، یا دو وجہ سے کوئی کر لو، یا قصاص ہو تو یا رجم ہو۔ حرم اللہ جو قتل کرے گا ایک مظلوم کو ظلم سے مارا گیا، اللہ نے کر دیا ہے ظلم سے مارا گیا ہے بلا وجہ، کہ ساتھ وغیرہ کوئی نہیں، فقط جھنڈا ولی سلطانہ ہم نے کیا اس کے وارث کو لیے زور دیا ہے حجت، کیونکہ شخص بدلہ لے سکتا ہے۔ فلا یشرک بالقتل، جاتی نہ کرے قتل میں، صرف قتل کر سکتا ہے آپ ان کے تباہ اس کے انہوں منصورہ بے شک دیا ہوا ہے۔ فلا تقربوا مال الادرت انسان لکڑی جوال یتیم کی مگر ساتھ اس کی جو بیت رہو حتی یبلغ اشدہ، اور جب نوجوانی کو خوف براد نراد کرم نشورا پورا کرو، آدم ایمان کو اشتاق پوچھا جائے گا، خوف کرے گا کہ تم پورا کرو، ماپ توڑ بھی پورا کرو، ماپ توڑ بھی بے شک بات میں پوچھا جائے گا، محبت کے راج تو پورے بات اور بھی ہدایت میں ہمارے لوگ اور بدل کر تو ہم دل کے ساتھ مسکین ساتھ سادو کی جو سیدھا ہو ڈال کر ان سے اتاری لا، یہی بہتر ہے اس کا انجام بہتر ہوگا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور نہ پیچھا کر جس بات کا تجھے علم نہیں، ماں ظن پتا بھی لوگوں تحریک نہ دے، یہ پڑھنے تک جو ظلم ہوگا اتنے کوئی مل کثیر من الظن ان السمع والبصر
بل هو هدى كل اولئك كان رسولا. کان بھی آنکھیں بھی دل و دماغ بھی اس مطلب پوچھے گا اللہ سے آگے بنا تو ہی رہا زمین میں نکل اکڑ کر ظاہر کا لن تخل کر دیوار کولا. کیوں تو کس زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا نہیں پہنچتا ہے پہاڑ کو بلندی میں. کلو دار کا کہنا صحیح اندر ابھی مکروہا. یہ جتنی چیز ہم نے بیان کی ہے اس کی برائی اللہ کے یہاں ہے, اللہ کے یہاں بیداری. ذالک مما ذالک اے مذکور بما قبل, یہ جتنی چیز پڑھ چکے ہو وہاں سے چلتے آؤ. اللہ تعبد اللہ ایاہ سے لے کر بیچ میں اور بھی چیزیں آتی گئی سارے احکام بھی آ گئے. ظلم سے بچانے کے لیے جو تجویز بھی آ گئی, معاف توڑ عہد و پیمان وغیرہ سب آ گیا. زنا وغیرہ سے یتیموں کے مارے متعلق سارے بیانات آ گئے. ذالک اے مذکور بما قبل, یہ مذکور بما قبل ما ہو رہا ہے لے کر ابو من الحکمت. یہ جتنی چیزیں بیان کی یہ حکمت ہے, سب حکمت ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, لا تجعل مع اللہ الہا آخر, نہ کر اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو. مراد کیا ہے؟ اور کوئی الہ نہ بنا, اور کوئی الہ نہ بنا کہ جو پکار نہیں. فتل کا بھی جہنم ملوما مدحورا, ہو جائے گا تو ڈال جائے گا جہنم میں. ملوما ملامت کے ہوا, مدحورا اللہ کے دروازے کے ہوا. لو جی یہاں تک امور ثلاثہ کا بیان تھا. 3 امور یعنی شرک اور ظلم اور احسان. شرک چھوڑ دو, ظلم چھوڑ دو, احسانات کرو. ان 3 امور کی وجہ سے تم شکر گزار ہو جاؤ گے, خدا کا عذاب نہیں آئے گا. اگر یہ 3 امور نے کیے, شرک بھی کیا, ظلم بھی کرتے رہے اور باقی احسانات سے, پھر سمجھو کہ ناشکری خدا کا عذاب پانے والا ہے جو ٹل نہیں سکے گا. بس لگے سارا واقعہ چلا محمد اللہ سے لے کر بنی اسرائیل کا قصہ لگا کر آگے سارا درمیان کی جانے کے بعد خدا رب کو لگ گئے سارا مقبلے کے ساتھ. اصل میں یہ جو میں آپ کو چھوڑا تھا کل اس کو بیان کر رہا ہوں. اب آگے جی اب اسواکم بالمرین, اب ورک سرفنا بھی حاضر ذکر کروں وما یذکرون نفورا ورک سرفنا بھی حاضر قرآن نہیں ذکر کروں. ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا اس قرآن میں, کھول کھول کر سرفنا یعنی دلائل والزواجر ہیں, زجروں کے ساتھ, دلائل کے ساتھ ہیں, دلائل کے ساتھ, زجروں کے ساتھ اور ساری قسم کی نشانیاں بیان کر کے موجود کی نشانی کے ساتھ سرفنا فی ھذا القرآن, کھول کھول کر بیان کیا. لیذکروا تاکہ یہ نصیحت پکڑ جائے. ڈراوے دے دے کر, تخویفات بیان کر کر کے, دنیاوی بیان کر کر کے, اخروی بیان کر کر کے, دلائل دے دے کر ہم نے مسئلے کو بیان کر دیا ہے. لیذکروا تاکہ یہ نصیحت کو پکڑیں. لیکن وما یذکرون نفورا, آئے ہمارا بیان نہیں زیادہ کرتے مجھے نفرت. ہم جتنے بیان کرتے ہیں کہ دل میں اور نفرت ہو. قاعدہ بھی ہے 12 کے در طافت تبا خلاف ہے. اوپر جو رحمت کی بارش برستی ہے وہ تو ایک ہی آیا کرتی ہے, باغوں میں خوشبو ہوتی ہے اور جنگل ڈھیروں میں بدبو بڑھتی ہے. مراد کیا ہے؟ اے میرے پیغمبر, انہوں نے شرک نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑتے ہیں, میرا قرآن کی رحمت بھی آتی ہے, ان بےایمانوں میں اور بدبو بڑھتی ہے. کیا کیا جائے؟ ما یذکر باللہ نفورا کلو کا نوا حالت میں کما یقولون اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا. اگر ہوتے اللہ کے ساتھ آلیہ, اللہ کے ساتھ اور بھی آلیہ ہوتے, پکارے سننے والے, حاجتیں پوری کرنے والے, مرادیں پوری کرنے والے اور بھی ہوتے, پیر فقیر پیغمبر بھی ہوتے. یوں کما تقولون کما یقولون, جسے مشرک کہتی ہیں, جسے مشرک کہتی ہیں, جسے مشرک کہتی ہیں خدا تو ہے, برے خدا کے آگے ہم اللہ کے پیارے بھی ہیں. جو بات چاہتے ہیں خدا سے پوری کروا دیتے ہیں, خدا ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا. جو بات چاہتے ہیں پوری کروا دیتے ہیں, خدا ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا, مان لیتا ہے خدا. خدا کہتے اگر یوں ہوتا اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا, اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا, ڈھونڈ لیتے عرش والے کی اپنا راستہ, ڈھونڈ لیتے عرش والے کی اپنا, عرش والے مراد اللہ, اللہ کا راستہ ڈھونڈ لیتے. پھر تو بات ہے جو بات چاہتے منوا لیتے, جو بات چاہتے 11ویں بھی 5-6ویں گھر منوا لیتے, ریوڑی شیوڑی پر رسول اللہ کو بلا کر کام کروا لیتے ہیں.
اگر یوں ہوتا کہ واقعی جو ان لوگوں نے بنا رکھا ہے شرک کے لیے راستے ہموار کرنے کے لیے اللہ کے پیارے ہیں، خدا کے لاڈلے ہیں، جو بات چاہتے ہیں یہ خدا سے پوری کروا دیتے ہیں، اس لیے ان کو پکارتے نیازیں دیتے ہیں. خدا کہتے اگر یوں بات ہوتی پھر تو جو بات چاہتے منوا لیتے ہیں، ان کو راستہ مل جاتا. اللہ تگو ڈھونڈ لیتے عرش والے کی بات سبیلا، راستہ ڈھونڈ لیتے تو بات بن جاتی. لیکن خدا کے میرے پیغمبر بکواس کرتے ہیں بے ایمان، کوئی بات مجھ سے تو راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا. یہ کیا بات ہے، کون کرواتا ہے؟ آگے تو سبحان السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کے کام کروانا بھی، پکارے سننا، پکارے سننا، کام کروانا تو دور کی بات، سارے آسمان بھی سارے زمینیں بھی تو سب لہو، سب کرے اللہ تو پاک ہے، تیری صفت میں کوئی شریک ہو. پکارا سننا تیرا کام، کوئی دوسرا نہیں سن سکتا، پیر فقیر پیغمبر اور تو ہی شریک ماں، تیرے ساتھ کوئی دوسرا ہو بھی نہیں سکتا. کار ساتھ سارے کہتے ہیں من شیء، ہر چیز پر نظر ڈالو گے الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کریے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تیری صفت میں کوئی دوسرا شریک ہو. بحمدہ صفت کار سازی بھی اللہ کے لیے متلبسا بحمدہ، ولیکن لا تمنوا، لیکن تم نہیں سمجھتے تو نہیں ہو. ان لوگوں کا حلیم غفورا، جیسے اللہ تعالیٰ تحمل والا بخشنے والا، بڑا تحمل والا ہے. کہتے چلو ڈھیل دو شاید مان جائیں، ڈھیل دو شاید مان جائے، کہتے مان جائے. اور ہے بھی کیا، حلیم غفورا، بخشنہار ہے، بخشتا جاتا ہے، چلو معاف کرتا جاتا ہے. حاصل کیا نکلا؟ یہ مت نہیں سمجھے جاتے نا، پھر یہ تو ہمیں ایک دن کے سانس مروا دیتے. کہتے اے بابا، اے پیرن پیر اے فلان، اے بڑا گستاخ نو مروا دینا خدا کرو. ہم چار مر جاتے، مر چکے ہوتے. خدا قسم یہ ہوتا تو یہاں قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے. ان کے دل میں چھریاں نہیں چلتی، جو شرک کرتے ہیں، جو غیروں کو پکارتے ہیں، ان کے لیے ایک ایک آیت ان کی چھری ہے، ان کے لیے چھوٹ جائے. خدا کہتا ہے یوں غلط بات ہے، میرا راستہ بنا لینا، راستہ مار کرتے ہیں. وَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ آخر دے حجابا مستورا، حجابا مستورا. اے میری پیغمبر تو جب پڑھ رہا ہے قرآن کو، ہم کر دیتے ہیں تیرے درمیان اور مشرک درمیان پردہ، پردہ پردہ ڈالا ہوا ہے. مراد کیا ہے؟ ادھر سے تو قرآن پڑھتا ہے، چاہیے کہ نور پھیل کر سینے میں پہنچے، لیکن بے ایمانوں کے دل پر مہر جباری لگ چکی ہے، دل ان کے سمجھنے کے قابل ہو. جعلنا، کیونکہ خالق اللہ ہے نا، نسبت ہے خالق کی طرف، قاصد بندہ ہے، خالق خدا دے پہلے جعلنا نسبت خدا ہے کو، اور قاصد بندہ ہے، بندہ کر رہا ہے. مراد کیا ہے؟ قسم انہوں نے کیا ہے، قسم انہوں نے کیا ہے. ہوتے 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 نوبت میں جا رسی، انکار کرتے کرتے، جھگڑے کرتے کرتے نوبت میں جا رسی کہ دل سمجھنے کے قابل ہو نہیں رہے. جعلنا بین اللہ حجابا مستورا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، ہائے جعلنا بینا کا یعنی آنکھوں پر پردے ہیں، اب دیکھنے کے قابل ہو نہیں رہے، آنکھیں بہو ہو چکی ہیں. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے کر دی دلوں پر پردے، ان یفقہوا ہو، میرے یہ کوئی قرآن سمجھے، قرآن سمجھنے سے پہلے پہلے پردے آ گئے، اب دل سمجھنے کے قابل ہو، یعنی دل بھی مہو، آنکھیں بھی بہو، وہی آذان وقرا، اور کانوں کے اندر پردے بھی موجود. نہیں سمجھے؟ کانوں کے اندر پردے بھی موجود، نہ کان سننے کے قابل، نہ آنکھیں دیکھنے کے قابل، نہ دل سمجھنے کے قابل. مراد کیا ہے؟ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا کہ پہلے دن کیا ہے، جب یہ پیدا ہوئے تھے نا، پہلے دن کوئی نہیں کیا. یہ ہوتے ہوئے انکار سے، جھگڑوں سے نتیجہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. یہ ساری بد پرہیزی کی وجہ سے ہم نے کوئی نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ رب موہن جباریت. آگے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، تو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں کہنے کا میرا رب سنتا ہے، پیر نہیں سنتے، میرا رب سنتا ہے، بابا ابراہیم نہیں سنتے. پھر واللہ ادبار نفورا، پھرتے پیچھے نہ ہو جاتے، گھر تمہیں بیچتی ہو وہ گورے تو دیتا ہوں. سنو ان کی ادا کر رہا حضرت پیر سن رہی کچھ نہیں، اور کتنا کیا یہ دس سنو کیا کہتا ہے. واللہ ادبار نفورا،
جتنے بےمان کی تمہارے یار نفورا نفرت کرتی ہوئی ہے. ہائے میرے اللہ دیکھا ہے خدا کا ایسا بنتا ہے قرآن اب ہمیں بھی کہہ رہا ہے تم بھی بیان کرو گے گھروں میں جا کر کہو گے میرے غور ملا کرنا بات. خدا سنتا ہے خدا حاضر ناظر ہے خدا سنتا خدا حج نواز کی کوئی بھی انکار کرتا کہیں یہ نہ ہو یہ کوئی بھی انکار کرتا یوں تو خدا سنتا ہے پیرن کی نہیں سنتے خدا پکارے سنتا پیرن کی نہیں سنتے کوئی ولی پیر کی نہیں سنتے یوں کہو پھر پتہ لگتا ہے لوگوں مسئلہ نہیں کھلتا یوں. واللہ بھی ہم خوب سنتے ہیں یہ سنتے ان کی باتوں کو جب کان رکھتے ہیں یس بھی تو نے رے کوئی تم جواب جب کان لگاتے ہیں دیکھتے رہو انہوں نے جواب یاد رکھ مشورے کرتے یہ پورا دار انتت اللہ رجل مسورا کہتے ہیں مشرک آبد میں بھیج دار انتت اللہ رجل مسورا یہ آخری اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے ہوش ماری گئی ہے. کیوں جی جادو کیوں کہتے تھے ایک ہی مسئلہ ہے رات دن گلی پوجا پڑتا ہے سوتے وقت چلتے وقت ہر وقت مسئلہ مسئلہ نہ نا معلوم ہوتا ہے کسی پیر نے پکڑ لیا ہے اس کی عقل میں پردے آگے ہیں یا کسی نے جادو کر لیا ہے تو ماں پڑ گئی ہے پیروں کی محرت کرتا ہے. رجل مسعورا آگے میرے کو ہمیں دیکھتے گئی کتنا بیان کی ترین مثال ہے دیکھو میرے لاڈلے صرف غیر تیرا جرم اور میں کوئی نہیں یقینی بات ہے وہ بے ایمان بھی جاتے ہیں جیسا پاک دامن کوئی نہیں بڑے تو میرا مسئلہ بیان کرتا تو ذرا بولا کل انصاف اس میرے مسئلے کی بات میں کیا کیا باتیں کرتے کہتے ہیں مسحور ہے وہی کچھ کہتے ہیں اچھا فضلوا ولا يستطيعون سبيلا وقالوا اور یہ بھی کہا بس ساری جگری شکلیں قرآن جمع کرا شکلیں ایضا کننا ایضا من رواتا اینا لمبعوثن خلقا جدیدا اچھا کہتے جلاسدہ ہوگی تمہارے پیدا ہوں گے اچھا ہم ہو جائیں گی بیٹیاں ہڈیاں تمہارا ٹکڑے ٹکڑے ریزا ریزا اینا لمبعوثن خلقا جدیدا دوبارہ اٹھیں گے. کیا باتیں کرتے ہیں محمد تو عجیب باتیں کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ہی باتیں کرتا ہے دوبارہ اٹھیں گے. تو خدا کی مندر سوچ تو صحیح ہو کیا ہو گیا تیرے کل پر ریزا ریزا ہو جائیں گے پھر بھی کالو کل کولو حجارتن او حدیدا اور ریزا ریزا ہونا پھر بھی تمہاری جنس ہے جنس بدل جاؤ پتھر بن جاؤ لوہ بن جاؤ او ہلکن مما یمرون یا کوئی اور مخلوق پر تمہاری جنوں سے بڑی ہے پھر بھی حضر یقولون من یعیدونا کہیں ہمیں کون دوبارے لوٹائے گا وہ للذی فطرکم اول مرہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیے ہوئی دوبارہ لوٹائے گا. جو گندے پانی سے پیدا کر سکتا ہے جلی پانی سے پیدا کر سکتا ہے دوبارہ تمہارے ذرات کو جمع نہیں کر سکتے جو عاجز ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا عمر بھی زیادہ ہو جائے گی خدا کی پھر کام نہ کر سکتے معاذ اللہ. اور ظالمو کچھ حیا کرو جو گندے پانی سے تمہیں بنا سکتا ہے وہ قادر مطلق تمہیں ذرات کو جمع کر دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ اور اب تیرا کی سروں کو تیرے طرف ہلائیں گے تیرے سروں کو یہ کہیں گے مَتَاهُ کب آئے گا چلو راجی کب آئے گا نہیں سمجھے سارے لاتے ہیں نا سارے لاتے ہیں نا کرب راضی کب آئے گا تمہیں عذاب آنا ہے کب آئے گا مذاق کرتے ہیں بھائی یقون متاہو کہتے آئے گا کب ورہزا یقون قریبا کہے دن کو میرے پیغمبر ہاں اتنا میں کہہ سکتی ہوں ہے قریب باقی تعین اللہ نے مجھے نہیں بتائی میں کیا بیان کروں. بازار دیکھا جب یہ آیا ہوگا جائی پر اتنی بات انہوں نے اس لیے ہوں گے نا جیت گئے جواب نہیں دے سکا ہوتا ہے مرادوں میں ہے لیکن پیغمبر تو بات کرتا ہے نا 100% پوری کی پوری جچی تلی ہوئی اس کے اندر کوئی غرض بیانی نہیں آتی بات تو صاف کرتے ہیں پیغمبر کی زبان پاک سے باتیں تو ایسی نکلتی ہے آگے. ہاں جی مقاہو کہتے ہیں یہ استفہام کے معنی میں کرو یا استفہام معذوف کرو. یوم یدعوکم لیتحیون بحمدہ فتؤمنون بہ من اللہ جب خدا تمہیں بلائے گا تم خدا کی مرض کو پورا کرو گے اس کے حمد و ثنا کے ساتھ اور تم کو مان کرو گے نہیں ٹھہر دنیا میں معمولی تم اس کا خیال کرے ہاں دنیا میں تھوڑے دن گزارتے کل عبادی ٹیکہ تبلیغ میں نے کہا تھا اس صورت کے درمیان میں ٹیکہ تبلیغ بھی آئے گا اور امر مصلح بھی آئے گا.
کل عبادی فرماتی میرے بندوں کو یقولو لیقولو امر لام امر کا معروف ہے برمد بھی کوفی گئی پہلے کہا تھا سورہ ہجر کے اندر بھی وہاں ہجر تھا ابراہیم تھی میرے خیال ابراہیم سورہ ابراہیم میں میں نے کہا تھا مدو کوفی مطابق لام امر کا گر جاتا ہے لیقولو چاہیے کہ کہیں وہ بات جو یہ اکثر بڑی اچھی ہو دیکھو یہ مسئلہ ہے بڑا سخت مسئلے سخت کو ایسے انداز میں کہو بہت اچھے پیرائے میں بات کرو تاکہ خدا تعالیٰ کرے لوگ مان جائے ان شیطان یہ میں نے کیوں شیطان چوک ڈالتا ہے بھائی ہاں نہ بڑا ٹول ڈالتا ہے چاہتا ہے ذرا بھی ہو کچھ فساد ہو جائے شیطان لڑائی کروانا چاہتا ہے اس لیے تم اشار کرو کہ جاؤ میرے گھروں میں بڑے احتیاط سے کرنا مسئلہ تو صاف کرنا ہے لیکن بڑے طریقے سے خدا جانتا ہے ذرا طریقہ بدل شیطان نے لڑائی کروائی گی جب شیطان لڑائی کروا دیتا ہے نا پھر کھڑے کر تماشے دیکھتا ہے شابا مارو مارو جی پھر تماشا دیکھتا ہے جب مر جاتے ہیں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے پولیس آ جاتی ہے پھر کہتے جا کر رپورٹ دیتا ہے شام کو ایسے کیا ہے پھر تو ہیدی کوئی اشار میں آئے گا مروا مروا کر لڑائی کروائی ہے سر پھٹوائے ہیں خون نکلا ہے پھر تو ہیدی کوئی نہیں آئے گا اشار میں اور میں کہا کرنے میں شابہ میرا بیٹا جب تم گلے کے ساتھ لگاتا بچہ تو نے خواب کام کیا اس لیے شیطان سے بچنا چھوٹو بڑے طریقے سے کام کرنا ہے اور میرے ساتھ شیطان ایسا لگایا نا جب میں جاتا ہوں کراچی ایسا لگا بے ایمان میرے پہنچنے سے پہلے بے ایمان پہنچ جاتا ہے بس سارے کے دلوں میں آ گیا فساد بھی آ گیا توبہ میرا نام بھی فساد نہیں رکھ گیا ایسے کتا ہے شیطان بھی افضل تک بھی پہنچ جاتا ہے افضل تک بھی وہ بھی کہتے ہیں آ گیا وہ آ گیا شکیر آ گیا بولا ایسی اسی جو کہتے اور نام بھی تبدیل نہیں کر سکتے کیا کیا جائے ایسا شیطان ہے بے ایمان بس اس کو ایسا غصہ ہے کتے کو اگر اتنا بے ایمان ہے حالانکہ بڑی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کوئی نرم سے نرم لہجے بھی ہو وہ بھی پیار کرتا کہ آگ نہ لگے ان شیطان ہے بڑا بھارا دشمن ربکم عالم ایمان ربکم عالم بکم رب تمہارا خوب جانتا تمہارے حالات کو یعنی ربکم عالم بہم ہے تم کر دیا مکے والوں کو خدا خوب جانتا ہے یہ شاہی رحم کو خدا چاہے ہر کلی شاہی وہ بار تم نے کہا وکیلا رب کر من سماج کر دے ارے مطلب بعد میں بھی ناروا دے اتنا دعوت تو بودا ولا سنت من دونی فلاجوں کے شوق رحمت اللہ تعالی فلاجوں نے تم نے نار میں وسیلہ تھا ایو قدر وجد رحمت یا حول عذاب ان لا بر کا نام حضور من قريه الا نحن مهلكوها جو آتے پڑھ کر بیان کر چکے تو ان کو چھوڑتا جاتا ہوں من قريه کوئی بستی نہیں الا نحن مهلكوها مگر بستی کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں قبر یوم قیامت قیامت سے پہلے اور معذب ہوا عذاب شدیدہ عذاب حرام سخت کان عذاب الجلال منصورا ہے یہ بات اللہ کی کتاب سفر سے لکھی مراد کیا ہے دنیا میں کوئی بستی نہیں ہر بستی کو ہمیں کیا کرنا ہے ہلاک کرنا ہے قبر یوم قیامت اور معذب ہوئی آپ کو کیا دینا ہے عذاب یہ بات ہم لکھ چکے ہیں بس یہ کیا مطلب اس کا یہ بات حاشی شاہ القادر کا ضروری ہے یہاں حضرت شاہ القادر صاحب عائشہ سن لیجیے بڑا عجیب حاشیہ یہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں تقدیر میں ہم لکھ چکے ہیں تقدیر میں ہم لکھ چکے ہیں ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو ہر کلی وال کے لیے جو بزرگ تھا جب پوجا پاٹ گئی دا بابا فلان کہے دے فلان کہے بابا دے فلانا دے فلانا پیارا ہے ہم اس کے قبضے میں دیکھا ایسا شیطان ہے بے ایمان نہیں گاؤں ہوتا نہیں گاؤں خود ہوتی ہیں قبریں کہتے بادشاہ یہ بابا فلانا ہم اس کی حفاظت میں ہیں ان کی حفاظت میں ہے کوشش دوں گا داخل ہوں تو ممکن ہے ہم تقدیر میں لکھ چکے ہیں کہ ہر شہر کی لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں کہ پوجتے کیوں کہ ہم اس کی رعیت ہیں اس کی پناہ میں ہیں واہ واہ شاہ صاحب خدا کی رحمت تیرے دہلی میں لکھو گے نا حاشیہ کہ مشرکوں کے گھروں میں آگ لگی ہوتی ہائے دیکھا ہے
ہر علاقے میں کرتے ہیں، میرے گاؤں میں بھی کرتے ہیں بےایمانی. اب تھوڑی تھوڑی پتہ نکلی ہے کہ نہیں. گھر میں وہاں میرے گاؤں میں 2-3 قبریں، ایک کا تمدین پاگی پڑا لگا، دیکھیں کیا عجیب ہے، نام رکھے ہوئے پاگی پڑا کے پاگا والا. گھر میں پتہ نہیں کون تھے کون نہیں تھے، ہم نے تو دیکھے کوئی نہیں، بابا بات ہے صاحب. گھر میں کوئی فلانا بابا کہتے ہیں کہ رات کو دھیمی رات دیے کو یہاں سے کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے، بات نہیں ہوتی، دونوں ملا کرتے ہیں ایسے بےایمان کڈے قبر میں بات کرتے. وہ آئے گھر حیات النبی چھوڑ گیا، حیات النبی قبر بنا دے چلی ایک حیات نہیں، ساری حیات کی اتوں نور نکلا اتوں بھی نکلا. رات کی اللہ کی قسم آپ دلی تو ہوتی کوئی نہیں نا دلیل. پھر کہتے ہیں قسم خدا کی قسم میں آپ ادھی رات میں لڑایا، آدھی رات تھا کدھر بھی ایک نکلا ادھر سے نکلا، دونوں روشنی پھر آپس میں ملے کافی دیر تک. یار آپ دیکھا خدا بھی قسم خدا کہتا ہے سور بڑے پورے نہیں ودا تو اللہ اللہ ہے. بےایمان قسم اٹھا اٹھا کر پھر پھیلائیں گے، نہ ماننے بےایمانوں کی بات، جھوٹے بےایمان. نور نکلا پاڑے پیودا نور نکلا اس کو بےایمانوں. کون نکلا تمہارا بابا؟ کوئی آگے کبھی نہیں نکلا، بس رات کو نکلتا ہے، ایک آدمی دیکھتا اس کو، کوئی نہیں دیکھتا دوسرا. دیکھا یہاں سے ایک نہیں، یہ سارے گندے عقیدے پرانے چلے آتے تھے. ایک شاہ صاحب اللہ کی رحمت پہ ایک لکھ چکے ہیں، ہر 4 لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں، ہم اس کی رعیت ہیں، اس کی پناہ میں ہیں، 100 وقت آئے پر کوئی پناہ دے سکتا نہیں. 100 وقت آئے پر کوئی پناہ دے سکتا نہیں. وقت را بشی 100 پناہ نور کو لیشی. دام تو سے پناہ بن گئی، کوئی پناہ دے سکتا. واہ شاہ عبد القادر خدا کی رحمتیں ہو. واہ واہ تو نے کیا کیا، یہ خاندان شاہ عبد اللہ کا عجیب گزرا ہے. ہاں جی اب آ جاؤ. ومامن اللہ مصبر آیت اللہ علیہ وسلم بات ہے نا سمود ناگ مسرتا نصر مبیہ فان مصر آیت اللہ ترجیبہ فیض کلنا لگا ان رب قاسمنا تمہارا جنرات الجیو ارنا اللہ الحمد اللہ سے بشجرۃ المنحوتۃ القرآن ونخل ما بسم اللہ ترجیبہ وقت اللہ طغیان کبیرا با اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. کہہ چکا ہوں، یادوں کا خلاصہ بیان کر کہہ دیا تھا. شیطان کا قصہ بھی آنے والا ہے، آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا ہے. کیوں؟ کیا شیطان سے بچو، یہی تم سے شرک کروا رہا ہے، تمہارا پرانا دشمن یہی ہے. عید کو جب ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرانے والے نام لیے سب نے سجدہ کرنے ابلیس مگر ابلیس نے کیا. کالا اسجد لمن خلقتنا، قال ابلیس نے اے میں سجدہ میں پہلے کیا ٹیچر سے قارن رات نہیں کرم داریا. کہا شیطان نے میں عذاب سے پہلے تو کہنے لگا الا دیکھ اللہ تو الا دیکھ اس بات کی شدید تو نہیں عزت پر اگر اخرنا یوم القیامہ کہ تم یہ ڈھیل دے قیامت تک احتر نے اللہ لیا میں اس کو رات کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا، ان کی جڑ نہ لگنے دوں گا. جڑ لگتی ہے ایمان سے، ایمان نہ رہا تو جڑ کہاں لگی؟ ساری نیکیاں آدمی کر لے، ایمان نہیں تو جڑ کوئی نہیں لگی. بس میں ان کو شرک کرواؤں گا، جڑ نہیں لگنے دوں گا. اللہ کلیلہ ہاں تھوڑے آدمی مومن نکلے تلا بس جا جا بےمان محمد جو بھی تابداری ہوں تابدار ہوئے ان کو جہنم میں بھر دوں گا پورے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَفْزِزْ گھیرے میں لے آ بے شک تم لوگوں کا گمراہ کر جن کو پکار دیتا ہے بے صوتِکَ اپنے آواز سے. ٹھیک ہے اپنی آواز کے ساتھ لوگوں کو کر گمراہ. شیطان کی کیا آواز ہے؟ ٹھیک ہے ریڈیو کا گانا، یہ عورتوں کا گانا وغیرہ یہ بھی ہے، تبلا سرنگی بھی یہ شیطان کی آواز ہے. سمجھا میری بات؟ جو گدی پر بجتا ہے کہ نہیں بجتا؟ جو نہ بول رہے پوری 11 بجے ٹھیک 11 بجے 1 منٹ بھی دیر نہیں لگتی، پوری 11 بجے تبلے پر ہاتھ آ جاتا ہے. میں غلط نہیں کہتا، جو میں کہتا ہوں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں. پورا خدا کا قرآن میں پڑھیں گے کبھی سارا دن رات جو خدا کے قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن تبلا سنگی کبھی ناور ہی ہو. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. لوگ کہتے ہیں صوتک ڈھول شور ہے، اور بدلے بدلو ڈھول تو سارے آرام کہتے ہیں. بے صوتی کو ڈھول جو سارے کہتے ہیں ڈھول آرام ہے، باجا
حرام ہے. سمجھ گیا کہ نہیں؟ سارے کہتے ہیں یہ صوتک تبلا سارنگی، سمجھ گیا کہ نہیں، جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے. شاہ صاحب بھی لکھتے ہیں، دہلوی بھی، شاہ صاحب دہلوی بھی لکھتے ہیں، اور عالمگیری نے فتویٰ دیا ہے تبلا سارنگی بجے کوئی کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سارا مرتدن و بانت امراتہ و ذبیحتہ ذبیحت مرتدن.